بروں سے اچھا سلوک۔ ایک شب ایک چور ایک نیک لیکن غریب شخص کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر بہت ہاتھ مارے لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ اتفاق سے اس دوران ایک نیک مرد بھی بیدار ہو گیا۔ آہٹ کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھسا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اپنے گھر کا حال کون سمجھ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ چور نے اتنی محنت کی اور وہ میرے گھر سے خالی ہاتھ جائے گا۔ اس نے جلدی سے وہ کمبل اتارا جو خود اوڑھے ہوئے تھا اور چور کے راستے میں پھینک دیا۔ سچ ہے، اللہ والوں کے دلوں میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے۔ جو خدا کے دوست بن جاتے ہیں وہ کبھی اپنے دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ جو بدخصلت لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے۔ وہ تو دوستوں سے بھی جنگ پر آمادہ رہتے ہیں۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں منزل احسان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ سلوک کیا جائے۔ مثال کے طور پر حسن سلوک ہے کہ اگر کوئی شخص قصور کرے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اگر معاف کرنے کے علاوہ اسے کچھ دے بھی دیا جائے تو احسان کا اور محبت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ والدین کے لیے دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ بروں سے اچھا سلوک۔ ایک شب ایک چور ایک نیک لیکن غریب شخص کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر بہت ہاتھ مارے لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ اتفاق سے اس دوران ایک نیک مرد بھی بیدار ہو گیا۔ آہٹ کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھسا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اپنے گھر کا حال کون سمجھ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ چور نے اتنی محنت کی اور وہ میرے گھر سے خالی ہاتھ جائے گا۔ اس نے جلدی سے وہ کمبل اتارا جو خود اوڑھے ہوئے تھا اور چور کے راستے میں پھینک دیا۔ سچ ہے، اللہ والوں کے دلوں میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے۔ جو خدا کے دوست بن جاتے ہیں وہ کبھی اپنے دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ جو بدخصلت لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے۔ وہ تو دوستوں سے بھی جنگ پر آمادہ رہتے ہیں۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں منزل احسان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ سلوک کیا جائے۔ مثال کے طور پر حسن سلوک ہے کہ اگر کوئی شخص قصور کرے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اگر معاف کرنے کے علاوہ اسے کچھ دے بھی دیا جائے تو احسان کا اور محبت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ والدین کے لیے دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔